الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے حیض کے چند مسائل کا ذکر کیا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ حیض کی حالت میں خواتین کون سے کام نہیں کر سکتی ہیں، یعنی کہ قرآن کو چھونا، چاہے وہ کسی بھی ترجمے میں لکھا ہوا ہو، اس کو ٹچ کرنا حالت حیض میں یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، البتہ وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے، استغفار، درود وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر عورت حائضہ ہے اور وہ حج یا عمرے کو چلے گئی تو اب وہاں کیا حکم ہوگا، یعنی وہ طواف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ طواف کرنا حالت حیض میں منع ہے، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا نفل ہو۔ وجہ یہ ہے کہ طواف نماز ہی کی طرح ہے اور طواف کے لیے وضو واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی بغیر وضو کے آپ کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، اور چونکہ حائضہ عورت پر ان دنوں میں نماز ہی نہیں ہوتی اسی لیے وہ طواف بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ رکھنے والی حالت احرام میں موجود عورت کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ فَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَن لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي، بس تم وہ تمام ارکان ادا کرو، یعنی جو حج کے دیگر حاجی جیسے حج کے ارکان ادا کرتے ہیں وہ حالت حیض میں وہ ارکان ادا کرے گی، سوائے اس کے کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ تم کعبے کا طواف نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یاد رکھیں، طواف کتنا مراد ہے؟ طواف زیارت کے لیے کم از کم 4 چکر، یعنی 4 یا اس سے زیادہ اگر اس نے چکر کاٹ لیے حالت حیض میں تو حدود حرم میں جو ہے بدنہ لازم آئے گا۔ اب پہلے یہاں چند جنایات کا مسئلہ سمجھ لیں، تب آپ کو آگے کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ جنایات کسے کہتے ہیں؟ یعنی حج اور عمرے کے لیے جب آپ جاتے ہیں کچھ گناہ ہوتے ہیں ارکان ادا کرتے وقت، ان گناہوں کو جنایات کہا جاتا ہے، اور ان گناہوں کو دور کرنے کے لیے، اس کے گناہ کو دور کرنے کے لیے کفارہ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حج اور عمرہ کے وقت ہونے والے گناہ جنایات کہلاتے ہیں اور جن کے لیے کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو کفارے 3 طرح کے ہیں، جتنی بڑی غلطی، جتنا بڑا گناہ اتنا بڑا کفارہ ہوتا ہے۔ تو کفارے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے بدنہ۔ بدنہ کا مطلب ہوتا ہے ایک اونٹ یا گائے حدود حرم میں، یعنی حرم کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اسے حدود حرم کہا جاتا ہے، تو حدود حرم میں جو ہے ایک اونٹ یا گائے کو ذبح کرنا ہوگا اس ایک غلطی پر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر بڑی غلطی، مثال کے طور پر کسی کا فرض چھوٹ گیا یا رکن چھوٹ گیا حج میں، تو اس کے لیے بدنہ دینا پڑے گا۔ پھر دوسرا ہوتا ہے اس سے کم درجے کا، وہ ہوتا ہے دم۔ دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا، بکری یا دمبا جو ہے حدود حرم میں ذبح کرنا پڑتا ہے، یعنی چھوٹا جانور۔ یہ عموماً جیسے کہ واجب وغیرہ چھوٹ گیا یا واجب کی ترتیب بدل دی تو دم لازم آتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے صدقہ، یعنی کہ وہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہوتی ہے، چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جو ہے اپنے کچھ بال نکال لیے، 3 سے کم بال نکال لیے، یا ایک آدھا ناخن انگلی کا کاٹ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں حالت احرام میں، اس کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے۔ تو 3 جنایات ہو گئی۔ نمبر 1 اس کا کفارہ کیا؟ ایک ہے بدنہ، یعنی اونٹ یا گائے بڑا جانور ذبح کرنا پڑے گا حدود حرم میں۔ نمبر 2 میں نے کیا بتلایا؟ دم، یعنی کہ بکرا یا بکری اس سائز کا جانور ذبح کریں گے۔ اور نمبر 3 صدقہ۔ صدقے سے مراد صدقہ فطر کی مقدار میں آپ نے جو ہے صدقہ کرنا ہے، یعنی کہ گیہوں میں دے رہے ہیں تو 2 کلو سے زیادہ آپ دیں گے، جیسے کہ رمضان میں صدقۃ الفطر دیتے ہیں اس مقدار میں، یا اس کی قیمت اناج دے دیں یا پھر اس کی قیمت دے دیں، دونوں جائز ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک عورت ہے اور جو ہے وہ حالت حیض میں تھی، اور اس نے کیا کیا؟ حالت حیض میں کعبے کا طواف کر لیا۔
اگر اس نے 4 چکر کاٹے یا 4 سے زیادہ چکر کاٹے، مثال کے طور پر 4 یا 5 یا 6 یا 7، 4 یا اس سے زیادہ چکر کاٹے، تو اب اسے حدود حرم میں بدنہ دینا پڑے گا، یعنی کہ ایک بڑا جانور ذبح کرنا پڑے گا، یعنی اونٹ یا گائے۔ لیکن اگر پاک ہو کر 12 تاریخ سے پہلے دوبارہ کر لیا، یعنی حج کی ذی الحجہ کی جو 12 تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس کے حیض کے دن ختم ہو گئے، وہ پاک ہو گئی، ابھی اس نے ذبح نہیں کیا تھا، تو وہ بدنہ معاف ہو جائے گا، یعنی دوبارہ اگر وہ طواف کر لے گی تو ریپیٹ کر لے گی پاکی کے ایام میں 12 تاریخ سے پہلے تو پھر وہ بدنہ ساقط ہو جائے گا، وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر 12 تاریخ کے بعد اگر اس نے ادا کیا تو اب حدود حرم میں دم لازم ہوگا، یعنی بکرا یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر حالت حیض میں 4 چکر نہیں بلکہ اس سے کم، یعنی 1 2 یا 3 چکر اس نے کاٹے تو بدنہ نہیں بلکہ دم لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا 3 یعنی 4 سے کم چکر ہوں تو دم لازم ہوگا، یعنی کہ بکرا یا دمبا ذبح کرے گی حدود حرم میں۔ لیکن اگر 12 تاریخ سے پہلے اگر اس نے چکر پورے کاٹ لیے، دوبارہ طواف کر لیا تو پھر وہ دم معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر 12 تاریخ کے بعد اگر وہ کرتی ہے تو پھر ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ فطر اس کو دینا پڑے گا، یعنی جو صدقہ فطر کی 2 کلو گیہوں کی جو مقدار ہے وہ دے گی، ٹھیک ہے، ہر چکر کے بدلے میں۔ اگر اس نے 1 چکر کاٹا تھا تو 1 صدقہ فطر، 2 کاٹے تھے تو 2، 3 تو 3، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اگر کسی حائضہ خاتون کی فلائٹ ہو اور دوسری ملنا بظاہر ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں وہ طواف فرض کر لے اور حدود حرم میں بدنہ دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ فرض کے سوا کوئی اور، مثلا عمرے کا طواف یا طواف رخصت، کم از کم تمام کے تمام 7 چکر یا کم از کم 4 چکر اسی حالت میں اگر اس نے کیے تو حدود حرم میں دم لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض میں ایک فرق کیا تھا؟ فرض اگر طواف تھا حج والا تو اس میں جو ہے بدنہ لازم ہو رہا تھا 4 چکر پر، 4 یا اس سے زیادہ میں۔ لیکن اگر عمرے کے لیے گئی تھی، ٹھیک ہے، تو عمرے کے اندر اگر اس نے حالت حیض میں اگر ایسا 4 چکر کاٹے تو پھر صرف دم لازم ہوگا، بدنہ لازم نہیں ہوگا۔ اور 3 یا اس سے کم کیے تھے تو ہر پھیرے کے بدلے اس نے صدقہ فطر دینا ہے۔ لیکن ان سب صورتوں میں اگر اس نے پاک ہو کر دوبارہ اگر کر لیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا، یعنی ڈراپ ہو جائے گا، اس کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ عمرے کے لیے گئی، حالت حیض میں غلطی سے اس نے طواف کر لیے، مثال کے طور پر 4 چکر کاٹ لیے، تو اب اس پر دم لازم ہو گیا۔ لیکن جو ہے پھر وہیں پر تھی، مکہ میں ہی تھی اور اس کے حیض کے دن ختم ہو گئے، پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ چکر کاٹ لیے، یعنی اس کی قضا کر لی گویا کہ، تو پھر اب اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر حج کرنے والی حائضہ خاتون کی روانگی کا وقت آ گیا تو اس سے طواف رخصت معاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ طواف کیے بغیر روانہ ہو جائے، دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ کہتے تھے کہ بے شک حائضہ عورت طواف وداع کیے بغیر روانہ نہیں ہو سکتی، لیکن پھر جب بعد میں آپ کو مسئلہ معلوم ہوا کہ بھئی مسئلہ ایسا نہیں ہے تو آپ کو یہ فرماتے سنا کہ انہوں نے کہا کہ تنفروا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن، یعنی ایسی عورت روانہ ہو سکتی ہے کیونکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو یہ طواف نہ کرنے کے سلسلے میں رخصت یعنی کہ ریلیکسیشن عنایت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اب اگر کوئی عورت حائضہ ہے تو کیا وہ صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے؟ سعی کا مطلب ہوتا ہے صفا اور مروہ پہاڑی دونوں کے درمیان چکر کاٹنا، یہ بھی 7 چکر حج اور عمرہ میں ہوتے ہیں، 7 چکر کاٹنے ہوتے ہیں۔ صفا پہاڑی سے لے کر مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، اس طرح سے کل 7 چکر کاٹنے ہوتے ہیں۔ تو کیا حالت حیض میں کوئی عورت جو ہے صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل کر سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، کفارہ نہیں، کیونکہ سعی جو ہے مسجد الحرام کے باہر ہے، یعنی مسجد الحرام سے باہر نکلنا پڑتا ہے سعی کے لیے، تو سعی کرنا بالکل جائز ہے، اس کے لیے پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بے وضو ہے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر لیتا ہے تو بھی گناہ گار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے لیکن طواف کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے۔
حائضہ اور مسجد میں دخول، یاد رکھنا کہ جو عورت حائضہ ہے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اس حالت میں عورتوں کو مسجد میں آنا منع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ، یعنی بے شک میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں دخول کو حلال نہیں کرتا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی کیا کہ ایک شخص پر غسل فرض ہو گیا، اسے جنبی کہتے ہیں، یا پھر عورت جو ہے پیریڈز چل رہے ہیں اس کے حائضہ کہتے ہیں، اسے منتھلی مینسز جسے کہتے ہیں، تو ایسی عورت مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی۔ اس کا مطلب مسجد الحرام میں بھی نہیں داخل ہو سکتی کیونکہ وہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ان عورتوں نے بھی سبق لینا چاہیے۔ بعض اوقات انہیں مسئلے کا علم نہیں ہوتا، مسجد میں بعض اوقات بیانات ہوتے ہیں، ان کا عورتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، تو ایسی خواتین مسجد میں نہیں جا سکتی بیان سننے کے لیے، یاد رکھنا۔ ہاں اگر مسجد سے باہر کہیں ہال میں انتظام کر دیا گیا ہے، کیا کسی میدان وغیرہ میں انتظام کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ وہاں جا کر بیان اٹینڈ کر سکتی ہے، خطاب سن سکتی ہے، تو یہ چیز جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے اندر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کے علاوہ جگہ پر بالکل درست ہے۔ حضرت ایوب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہم بالغہ اور پردے والی عورتوں کو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی جانب نکالیں، اور یہی راوی بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے اسی مثل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اور حائضہ عورتیں بھی فقط واعظ و نصیحت سننے کی غرض سے حاضر ہوں، چنانچہ وہ دوران نماز عیدگاہ سے الگ رہیں۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا عید کی نماز کے لیے بھی خواتین آیا کرتی تھیں، تو یہ خواتین جو بالغ ہوتی تھیں، حائضہ اگر حالت حیض میں ہو تو عید کا خطبہ سننے کے لیے آتی تھی، واعظ و نصیحت سننے کے لیے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو پھر چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ کیا حائضہ عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ تو بالکل اذان کا جواب دے سکتی ہے، بلکہ جائز بھی ہے اور دینا بھی چاہیے، مستحب ہے، ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے علاوہ بھی درود، استغفار، کلمہ وغیرہ جو ہے حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے، لیکن کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتی، ہاں دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہے۔ پھر اگلا مسئلہ یہ کہ کیا حالت حیض میں عورتیں ناخون اور بال کاٹ سکتی ہیں؟ تو دیکھیں ایسی حالت میں بال یا ناخون کاٹنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر کوئی عورت کر لے گی تو شریعت کو یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ اسی طرح کیا حالت حیض میں عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں یا کھانا پکا سکتی ہیں یا کپڑے وغیرہ دھو سکتی ہیں؟ تو بالکل جائز ہے، یہ سارے کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں کھانے سے پہلے کلی کر لینا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون حالت حیض میں ہے تو وہ منہ مبارک کی زیارت کر سکتی ہیں اور دیگر تبرکات کی بھی زیارت کر سکتی ہیں، تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گی، البتہ یہ خلاف ادب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ پھر ایک اہم مسئلہ ہے جو بالغ مرد حضرات سے متعلق ہے، جو شادی شدہ حضرات ہیں، کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو کیا مرد اس سے فزیکل ریلیشن قائم کر سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں قائم کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے صحبت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرما دیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اصحاب آپ سے ایام حیض میں ازواج سے قربت کے یعنی انٹرکورس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ ناپاکی ہے، چنانچہ ایام حیض میں ازواج سے یعنی بیوی سے دور رہو اور اس سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے بتلایا تھا، یہ جو حیض ہوتا ہے یہ نجاست حکمیہ ہے، اور نجاست حکمیہ فزیکل باڈی نہیں رکھتی، یعنی اور یہ ٹرانسفریبل بھی نہیں ہوتی، یاد رکھنا، یعنی ایسا نہیں کہ حائضہ کسی چیز کو چھو لے تو وہ ناپاک ہو جائے، کھانے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا، یہ ٹرانسفریبل نجاست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ ناجائز ہے، عورتوں کو جو ہے کھانا پکانے نہیں دیتے، بولے آٹا وغیرہ گوندھ نہیں سکتی، یہ بالکل جہالت ہے، یاد رکھنا، یہ یہود
کا طریقہ ہے، یہود کیا کرتے تھے، اپنی خواتین کو جب حیض آتا تھا تو انہیں دروازہ لگا کے کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر اور عملی طور پر، وربلی بھی اور فزیکلی بھی اس چیز کا رد فرمایا اور بتلایا کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح ظلم والا رویہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوئے بغیر جو ہے مسجد سے جائے نماز اٹھا دو۔ میں نے عرض کیا میں حائضہ ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ حَیْضَتَکِ لَیْسَتْ فِی یَدِک، بے شک تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ حضور علیہ السلام کا جو مکان تھا، گھر تھا، بالکل مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا، زوجہ سے فرمایا کہ مسجد میں ہاتھ بڑھا کر کیا کر لو، جائے نماز اٹھا کر دے دو، مصلی اٹھا کر دے دو، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھی کہ میں حالت حیض میں ہوں، مسجد کے اندر داخل کیسے ہو سکتی ہے، یعنی داخل تو ہونے کے لیے نہیں کہا بلکہ صرف ہاتھ بڑھا کر لینے کے لیے، کیونکہ دروازہ بالکل مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے حیض جو ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے جو ہے سوشل ریلیشن شپ مینٹین رکھا حالت حیض میں بھی، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا برا رویہ اختیار نہیں کیا جیسے کہ بعض جاہل قسم کے لوگ کرتے ہیں اور نان مسلمز بھی حضرات کرتے ہیں، بالکل جو ہے عورتوں کو ٹچ کرنے نہیں دیتے، بیڈ کپڑے وغیرہ کو چھو لیا تو وہ کپڑوں کو بھی دھونے لگا دیتے ہیں، گھر پورا دھو کر لے لیتے ہیں، یہ بالکل جہالت ہے۔ یہ نجاست حکمیہ ہیں، ٹرانسفریبل نہیں ہے، کوئی بھی چیز نجاست نہیں ہوتی۔ دیکھیں مصلی کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہی سے مروی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، پھر وہی برتن آقا علیہ السلام کو دے دیتی تو آقا علیہ السلام اظہار محبت اور اپنائیت ظاہر کرنے کے لیے وہیں سے منہ لگا کر پیتے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تھا، اور اسی حالت میں جو ہے مل کر کھانا کھایا کرتے تھے دسترخوان پر۔ تو جیسے کہ گوشت کی ہڈی وغیرہ ہے، اگر ایک ہڈی سے آپ کھا لیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آقا علیہ السلام وہیں سے منہ لگا کر کھاتے تھے، یہ اظہار محبت کے لیے تھا۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ حالت حیض میں جو ہے یہ سارے کام جائز ہیں، اس سے جو ہے کوئی آپ کے سوشل ریلیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح جو ہے عورت جو ہے حالت حیض میں مرد کو چھو سکتی ہے، بلکہ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں حائضہ ہونے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، خود جو ہے ہماری ام المؤمنین یہ فرما رہی ہیں۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگایا کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، پھر آپ قرآن پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیک بھی لگانا ثابت ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بالکل ٹچ ہی نہیں کر سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں مسئلہ اہم اس میں یاد رکھنا جو قرآن نے کہا ہے کہ فزیکل ریلیشن انٹرکورس، یعنی بغیر کسی کپڑے کے جو ہے بیوی کے بدن کو ناف سے لے کر پیروں تک کہیں بھی دیکھنا یا چھونا حرام ہے، مرد کے لیے یہ کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے حرام سمجھتے ہوئے وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، اور اگر جائز سمجھتے ہوئے کیا تو آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھا۔ تو اگر کسی نے حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کو جائز سمجھا، حلال سمجھا تو سیدھا کافر ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، مردوں کو بھی بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا، خواتین بھی شرم کے مارے بتا نہیں پاتی ہیں، اور مرد حضرات بھی جو ہے ان مسائل کو سیکھتے نہیں ہیں، شرم کا اظہار کرتے ہیں۔ مردوں میں بھی عورتوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، حالانکہ شرعی مسائل معلوم کرنے میں شرمانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ فی زمانہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر اس طرح کے جو شرم والے مسائل پوچھنے ہوں تو کوئی لیڈی عالمہ ہو اس سے مسئلہ پوچھیں، اگر کوئی لیڈی عالمہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ جو خواتین جو ہیں کسی مرد عالم سے بھی مسئلہ پوچھ سکتی ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ براہ راست فیس ٹو فیس نہ پوچھیں بلکہ ٹیکسٹ میسج کر دیں، اور اگر ٹیکسٹ میسج نہیں جم رہا ہے تو آپ فون کال کر دیں بس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مسئلہ پوچھ سکتی ہیں، حالانکہ بہترین صورت تو یہ ہے کہ مرد یہ مسئلہ سیکھے اور اپنی خواتین کو جا کر یہ مسئلہ سکھائے۔ اسی لیے مسجد میں مردوں کو یہ مسائل سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی عورتوں کو، بیوی کو، بچوں کو جو ہے یہ مسائل سکھا سکیں۔
ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا کہ اصل میں یہ مسائل سکھانے کی ذمہ داری تو مرد کی ہے، کہ اس پر ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کو سکھانے کا انتظام کرے، کوئی عالم وغیرہ آف لائن آن لائن انتظام کرے. خود پڑھا سکتا ہے تو بہتر، نہیں پڑھا سکتا تو کسی سکھانے والے کا انتظام کرے. حدیث پاک میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب انصار کی خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے پرسنل مسائل پوچھنے کے لیے آتی تو شرماتی نہیں تھی، بلا جھجک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتی تھی. تو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کیا خوب عورتیں ہیں کہ انہیں شرم و حیا نے دین میں سمجھ و گہرائی حاصل کرنے سے نہیں روکا. معلوم ہوا کہ اس مسئلہ سیکھنے میں اس میں شرمانا نہیں چاہیے. تو مسئلہ میں نے یہ بتایا کہ فزیکل ریلیشن قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یاد رکھیں کہ حالت حیض میں ناف کے اوپر سے جو ہے ناف کا حصہ، ناف سے لے کر پیر کے نیچے تک تو اسے دیکھنا اور چھونا حرام ہے مرد کے لیے، لیکن اس کے اوپر کا جو حصہ ہے اس سے وہ نفع حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بلکہ احتیاط یہ ہے کہ ان دنوں میں بھی بچا جائے، کیونکہ ہر کوئی شخص اپنے فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اس میں بچنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر جو ہے کپڑے کی آڑ میں، یعنی کہ موٹا کپڑا جو ہے چادر وغیرہ ہے عورت نے اوڑھا ہوا ہے ناف سے لے کر نیچے کے حصے پر، تو اس کو اگر چھوتا ہے اس کے اوپر سے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے جو ہے بلا کسی رکاوٹ کے اس طرح سے اگر فزیکل ریلیشن کیا تو دونوں صورتوں میں توبہ فرض ہے. ٹھیک ہے. پہلی صورت میں تو فقط توبہ ہوگی، یعنی کہ اگر حرام سمجھتے ہوئے کیا تو پھر تو کبیرہ گناہ کیا، توبہ لازم ہے. لیکن اگر حلال سمجھ کر کیا تو پھر تو ایمان گیا، پھر تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی اور تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب وہ آپس میں میاں بیوی نہیں رہے کیونکہ اس نے حرام کو حلال سمجھا، تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اور کافر اور مومن ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تو دوبارہ سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. تو اسی لیے ان مسائل کو بالغ ہوتے ہی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور نوجوانوں کو جو ہے شادی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ یہ سارے مسائل اچھی طرح سے سکھا دیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو، بعد میں جو ہے رشتہ دیکھیں. ورنہ تو بس دیکھتے پہلے کہ لڑکا کما رہا ہے کہ نہیں، بھائی پہلے یہ دیکھو اس کو بعد میں بیوی کو سنبھال سکتا ہے کہ نہیں. آج شادی کی کل نکاح ٹوٹ گیا تو کیا کریں گے، کس کو منہ دکھائیں گے، ہے نا. تو اس لیے سکھانے کی ضرورت ہے. پہلے جو ہے اس کے اوپر کفارہ بھی لازم تھا، یعنی کہ یہ مستحب کے درجے میں. سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حیض میں جسمانی تعلق قائم کرنے والے پر کفارہ کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب جو ہے اگر کوئی شخص ابتدائی دنوں میں عورت سے جو فزیکل ریلیشن کرتا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، تو 1 دینار صدقہ کرنا لازم ہوتا، اور اگر اینڈنگ کے دنوں میں کرتا تو پھر جو ہے آدھا دینار صدقہ کرنا لازم ہوتا. 1 دینار سونے کا کوائن ہوتا تھا 4.5 گرام کا. آج کرنٹ قیمت نکالے آدھا تولہ کتنا ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ کفارہ دینا یہ مستحب ہے، سمجھے. نہیں دے گا تو ایسا نہیں کہ ضروری ہے، لیکن توبہ کرنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں. چلیے بس پھر آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم استحاضہ کے مسائل کو شامل کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.